आमीन। और अगर यस्सु अल्फा मेगा है तो हम क्या हैं? आज चर्च थे, कल क्लब है ना, सुबह चर्च में और शाम को 19-20 है, सुबह कलाम और रात को सियासत। ये तक कर लेने हैं बंदोबस्त। क्या ख्याल है? क्या बनेगा हमारा? पाक कलाम में लिखा है जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है तो नागहान बर्बाद हो जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा बर्बाद हो जाएगा। नागहान का मतलब है अचानक से। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ। अब वक्त है कि रूह कुदस जो कि हमारा उस्ताद है वो हमसे बात करे और हम थोड़े वक्त के लिए चुप रहे। हालेलुया। सो आप सबकी भरपूर तारीफ। आदम को दावत दूंगा कि वो सामने आए और काम के खूबसूरत कलाम आपके सामने पेश करें। हालेलुया, प्रेज़। थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें। शुक्रगुजार हूँ यहाँ पर प्रिजाइडिंग का हिस्सा सर अंजाम देने वाले भाई के लिए भी खुदा उनको बहुत बहुत बरकत दे। उन्होंने खुदावंद की हजूरी में उसकी कलीसिया जो है उसके ज़हनों और दिलों को वर्शिप के बायस तैयारी के मरहले में से गुजारो। हम सब इस बात पर यकीन करते हैं, हम सब इस बात पर यकीन करते हैं कि ये जो तैयारी का मरहला होता है ये बड़ा ख़ास होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पूरा साल पढ़ते हैं और एग्ज़ाम से पहले हमें पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, और जब एग्ज़ाम आता है तो उससे पहले तैयारी होती है। आमीन, ताकि हम कामयाब हो सकें। खुदावंद का शुक्र हो आज के दिन के लिए। मैं कह रहा था कि खुदावंद का शुक्र करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी आज के दिन के लिए। खुदावंद ने हमें वक्त दिया, ज़िंदगी दी और सेहत दी और मौसम अच्छा दिया और इसी तरह ताकत दी, हिम्मत दी कि हम यहाँ पर वर्शिप का हिस्सा सर अंजाम दे पाते। उससे बढ़कर ये कि हम यहाँ पर आ सकते और खुदावंद के हुजूर में यहाँ पर जमा होना दुनिया के तमाम तर महफिलों में और जो तकरीबात उनमें शामिल होने से कहीं ज्यादा शानदार। हालेलुया। तो हम खुदावंद का इस बात के लिए शुक्र अदा करते हैं। आए हुए तमाम अजीजों के लिए खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम कबूल और खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम की जो गहराई है वहां तक पहुंचने में खुदा हम सबकी मदद करें। आमीन। आइए मेरे साथ देर के बगैर वक्त की आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं। और जब मैं वक्त की आवाज़ की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है हमारे ज़माने की आवाज़, द वॉइस ऑफ आवर एज, हमारे ज़माने की आवाज़। और जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि खुदावंद ने हर ज़माने में आवाज़ दी, खुदावंद ने हर ज़माने में आवाज़ दी है। आमीन। कई बार खुदावंद ने आवाज़ दी और हमने सुनी भी, लेकिन सुन के क्या कर दी? अनसुनी कर दी। आमीन। हालेलुया। और पाक कलाम में वाज़ेह इस बात को लिखा गया कि बच्चे ऐसी नस्ल जो गर्दन कश है, मैं उनसे पूरा एहतसाब और हिसाब दूंगा। आमीन। इसलिए हमने गर्दन कश नहीं होना। गर्दन कश का मतलब है आए बाएं शाएं करना। पापा जी कुछ कह रहे होंगे, ऐसा कहना कि कहता रहे तेरी तो ड्यूटी है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह खुदावंद को हम कहते हैं खुदावंद का कलाम है वो पढ़ना चाहिए, फर्ज है। फर्ज फुर्ज कोई नहीं, ये हमारे लिए जिंदगी है, ये आपको उससे हटना ही नहीं चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अब फराइज वाली बात नहीं रह गई। अब क्या हो गई है? इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, इसके बगैर कुछ गुजारा नहीं। खुदा को बरकत दे। आए मेरे साथ निकाली गए खुदावंद के कलाम 10 में से चंद हवालात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूहन्ना की इंजील में चलेंगे और यूहन्ना की इंजील ही में से मैं 2 हवाले पढ़ाऊंगा और आप पढ़ते जाइए और सब सुनते जाइए, जल्दी से पढ़ते जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। निकालिएगा मेरे साथ किताब यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब हम निकालें और चौथी आयत से इसे पढ़ना शुरू करें। जी प्लीज। उसमें जिंदगी थी, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। जी। और नूर तारीकी में चमकता है, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ, हाँ जी, जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। हाँ जी। ये गवाही के लिए आया, हाँ जी, कि नूर की गवाही दे, हाँ जी, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाएं। हाँ जी। वो खुद तो नूर ना था, हाँ जी, मगर नूर की गवाही देने को आया था। जी। हकीकी नूर, हाँ जी, जो हर एक आदमी को रोशन करता है, जी, दुनिया में आने को था। हाँ जी।
وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، ہاں جی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا، اور دنیا نے اس نور کو نہ پہچانا، وہ اپنے گھر آیا، ہاں جی، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا، ہاں جی، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی ان کو نام پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ آمین۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا سنا جانا باعث برکت۔ ایک اور حوالہ لیں گے، پیدائش میں چلیں گے، چیپٹر 1 کے اندر چلیں گے، چیپٹر 1 کے اندر، ہاللویہ، پیدائش کی کتاب چیپٹر 1 باب نمبر 1، ہاللویہ، 3 آیت سے، جی۔ اور خداوند نے کہا، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ سو شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا۔ لوکا کی انجیل میں چلیے گا، کتاب لوکا کے اندر ہم چلیں گے، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس میں چلیں گے، چیپٹر 11 لوکا کی انجیل 11واں باب ہم نکالیں گے۔ مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب ہم نکالیں گے، اور اس کی 35ویں آیت کو ہم پڑھیں گے پلیز، جی، 35ویں اور 36ویں، جی۔ بس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے، بس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے، بس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے، کہیں وہ تاریکی تو نہیں، جی۔ بس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو، بس اگر تو پورے کا پورا روشن ہو، اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے، اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے، تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا کہ وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ تب وہ ایسا روشن ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ چراغ کیا کرتا ہے؟ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے۔ چاہتا ہوں ہم ایک اور حوالہ لیں، اور یہ آخری حوالہ ہوگا، اور اس حوالے کے باعث ہم ضرور ان باتوں کو جان پائیں گے جو خداوند آج کے دن میں ہمیں بیان کر رہا ہے۔ ستائش یسوع کے نام۔ ہاللویہ۔ یوحنا کی انجیل نکالیے، کتاب یوحنا 12واں باب 36ویں آیت، جی۔ جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، جب تک نور تمہارے ساتھ ہے، نور پر ایمان لاؤ، نور پر ایمان لاؤ، تاکہ نور کے فرزند بنو، تاکہ نور کے فرزند بنو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو تشریف رکھیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، ہاللویہ۔ سب بولیں خداوند کا نام مبارک ہو، پھر بولیے گا خداوند کا نام مبارک ہو، ہاللویہ۔ تعریف ہو یسوع مسیح کے نام۔ ایک بار پھر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور یہ جو من آج خداوند نے یہاں پر ہمارے سامنے رکھا ہے اور ہمیں دیا ہے کلام کی صورت میں، اس کو خداوند خود توڑے اور ہمارے لیے اس کا پورا ذائقہ، پوری برکت جو ہے ہمارے لیے ظاہر کرے۔ آمین، سب نے آمین۔ اس سے پیشتر کہ ہم آگے بڑھیں، آج کا ہمارا موضوع ہے نور کے فرزند۔ کس کے فرزند؟ نور کے فرزند۔ ہاللویہ۔ اور جب میں بات کرتا ہوتا ہوں فرزند کی، تو اس کا مطلب ہے بیٹی، جو کہ خدا کی بیٹی ہے، وہ فرزند کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آمین۔ مجھے ایک بات بتائیے گا، یسوع مسیح کس کا فرزند تھا؟ فرزند کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ساتھ رہیے گا، جلدی جلدی۔ فرزند کا مطلب ہے بیٹا۔ یسوع مسیح کس کا فرزند تھا؟ خدا کیا تھا؟ نور۔ یسوع کیا تھا؟ خدا کا نور فرزند تھا۔ فرزند نور کا فرزند تھا۔ یسوع مسیح کس کا فرزند تھا؟ ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی۔ یسوع مسیح کس کا فرزند تھا؟ نور کا۔ اور جس نور کا وہ فرزند تھا، اس نور میں سے آواز آتی تھی۔ آج بھی اسی نور میں سے ہمارے زمانے میں آواز صادر ہو رہی ہے۔ آمین۔ اور آواز کیا کہہ رہی ہے؟
اے میرے بیٹے اے میری بیٹی تو جو دعویدار ہے کہ میں بھی نور کی بیٹی ہوں میں بھی نور کا فرزند ہوں دیکھ اپنے آپ کو چیک کر کہیں جو روشنی جو نور تجھ میں ہے وہ تاریکی تو نہیں چیک کر اپنے آپ کو ہم گھر سے نکلتے وقت پکنک پہ جا رہے ہیں ماما پاپا پکنک پہ جا رہے ہیں ماں کہتی ہے بیٹا میں نے تو کوشش کر لی سارا بیگ ریڈی کرنے کی تو بھی ایک بار کیا کر لے چیک کر لے اور کبھی کبھی تو ماما کا پیار ایسا ہوتا ہے پاپا کا پیار ایسا ہوتا ہے بیٹا نکل بھی جانا 1 میل دور پیچھے بھاگ کے جاتی ہے بیٹا یہ بھول گیا تو یہ لے کے جا کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ نہیں ہاں جی اسی طرح جو ہمارا باپ نور ہے جس میں سے ہم کسی ٹائم پر پیدا ہوئے تھے اور ہمیں اپنی پیدائش کا دن بھی بھول گیا اور اپنی پیدائش بھی بھول گئے اور اپنی ایکچولی میں حیثیت ہی بھول گئی ہمیں اپنی اہمیت ہی بھول گئے یسوع نے ہمارے لیے اور خدا نے یسوع میں رہ کر ہمارے لیے جو پیرامیٹر سیٹ کیے تھے جو درجے سیٹ کیے تھے ان درجوں سے ہم گر گئے کیا کہا تھا یسوع نے اپنے ایمانداروں کو لیڈرز کو آمین اس نے کہا تھا جاؤ ساری دنیا میں اور ان کو کیا بناؤ شاگرد کس کے شاگرد کس کے شاگرد یسوع کے پاک کلام میں لکھا ہے شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا تو استاد کیا تھا یسوع نے کہا میں دنیا کا کہا تھا کہ نہیں اور پھر کہا تم دنیا کا بیٹو بیٹیو برائڈ آف کرائسٹ یسوع مسیح کی دلہن عورت مسیح کا یعنی مرد کا جلال ہے جلال مطلب نور یعنی تجلی جلوہ جلال نور گلوری آف گاڈ آمین سمجھیں ان باتوں کو آپ کہتے ہیں یہ جو آٹا میں لے کر آیا ہوں اس میں کچھ پرابلم ہے یہ صحیح والا نہیں آپ کہتے ہیں یہ والا دلیا میں لے کر آیا ہوں یہ والا صحیح نہیں یہ بازاری ہے اور یہ والا صحیح ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے یہ والی روٹی صحیح ہے یہ والی نہیں ٹھیک یہ والا گھی ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کتنے عقل مند ہیں کتنے جینیس ہیں ہے نا 2 روپے اوپر دے کے کہتے ہیں پائی دو بڑی ہوتے للی چیز اصلی دے کے گئے کہتے ہیں کہ نہیں تو اس معاملے میں اصلی نقلی سب چلتا ہے نہیں چلتا چل ہی نہیں سکتا آمین افسوس اس بات کا کہ یہ دنیا سائنس کے غلبے کے نیچے افسوس اس بات کا کہ دنیا کی جو سائنس ہے دنیا کی جو عقل ہے اس نے غلبہ حاصل کر لیا نور کے فرزند بیٹیوں پر اور بیٹوں پر انہوں نے کہا نہیں خدا کا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا آمین جبکہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ نبی سمجھاتا نبی بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ اس کلام کی آیت کا مطلب کیا ہاللویہ تو میرے عزیز آج کلام آپ کے لیے بہن بیٹیوں بھائیوں نوجوانوں بزرگوں یہ کلام آپ کے لیے یہ میرے لیے ہے ہماری حیثیت بتاؤں آج کلام نے ہماری حیثیت بتائی ہے ہمارا سٹیٹس بتایا ہے ہمارا پروفائل بتایا ہے آمین ہمارا درجہ بتایا ہم کیا ہیں نور کے فرزند ہیں کہاں سے پیدا ہوئے یوحنا 1 میں کیا ہم نے پڑھا لکھا ہے اس میں روشنی تھی بھائی کس میں روشنی تھی کس میں روشنی تھی ہمارے پاپا میں اور اس کے پہلے بیٹے میں کیا تھی روشنی تھی اور وہ روشنی آدمیوں کا کیا تھی نور تھی پر نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی یعنی گناہ نے اسے قبول گناہ کیسے قبول کر سکتا کیا پڑھا ہم نے پیدائش کے پہلے باب کے اندر خدا نے کہا روشنی ہو جا یہ نہیں کہا تاریکی ہو جا نو جب روشنی ہو جاتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ روشنی ہے اور یہ کیا ہے تاریکی پر خداوند نے ایک کام ضرور کیا خدا نے روشنی کو تاریکی کو روشنی سے کیا کر دیا بس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے یوحنا کہتا ہے لوکا کہتا ہے دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے کہیں وہ دیکھ چیک کر اپنے آپ کو ہمارے زمانے کی پروفیسی لے کر آنے والے بھائی ولیم برانم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ this is the lamp trimming time یہ آپ کا اپنے چراغوں کی نوک پلک کرنے کا ٹائم ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کا جب نوک اس کے اوپر چراغ کی بتی کے اوپر کوئلہ آ جاتا ہے تو پھڑپڑانے لگتی ہے لائٹ اور وہ دھواں دیتی ہے اور وہ آپ کے لیے پرابلم پیدا کرتی ہے اس کی روشنی پوری طرح سے نکل نہیں رہی ہوتی آمین اور اگر آپ خود صحیح نہیں تو دنیا کو کیا خاک ٹھیک کریں گے آپ کو خود ایٹیکیٹس نہیں ہے تو دنیا کو کیا ایٹیکیٹس بتائیں گے آمین یسوع مسیح نے ایسے لوگوں کے لیے کہا جو دعویٰ رکھتے ہیں اس بات کا کہ نہیں ہمارے پاس بھی روشنی ہے وہ کہتا ہے وہ اندھے ہیں اندھے راہ دکھانے والے چھوڑ دو ان کو ایٹیکیٹس نہیں ہے ان کو نہیں پتا اخلاقیات کیا ہے ان کو یہ پتا ہے
کہ نوکری انج نہیں ملتی تھی، انج بھی ہے نا تھلوں پیسے دے کے بھی ملتی، یہ پتہ ہے ان کو کس بندے نے کتنی کمیٹیاں دی ہیں، یہ پتہ ہے ان کو، لیکن اس کا ان کو کوئی بھائی جی یہ گلاں بہت اتتے دیاں گلاں کیڑیاں، سیدھا سیدھا کریا کرو کلام، سیدھا سیدھا کریا کرو، اے سیدھا سیدھا کیڑا کلام ہوندا بھائی جی، سیدھا سیدھا کریا کرو، سیدھا سیدھا ہی کر رہے ہیں، سیدھا سیدھے کلام پہ کر رہا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ پاک کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں تمہاری آنکھیں جو وہ دیکھتی ہیں جو کسی نے نہ دیکھا، بہت سے بادشاہوں اور راست بازوں کی آگ لگی، تعریف ہو یسوع مسیح کے نام، تعریف ہو یسوع مسیح کے نام، سب نے خداوند کا نام مبارک ہو۔ تو میرے عزیزو یہ حیثیت ہے ہماری، ہم بہت بڑے مکاشفات کو جان پائیں، ہم بہت سی چیزوں کو جان لیں، ہم بہت سے معاملہ میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں، نبی بیان کرتا ہے کہ ہم بہت اچھی ورشپ کر لیں، ہمارے پاس بہت اچھی آواز ہو، ہمارے پاس بہت اچھے سازندے ہوں، ہم بہت اچھا بجا سکتے ہوں، بہت اچھا گا سکتے ہوں، ہم نے 40 روزے بھی رکھے، باتوں کو لیتے جائیے، ہم نے مذہبی تمام کریڈز اینڈ ڈگماز کیے، جتنے بھی رسم و رواج تھے عقیدے تھے سب کیے، ہم سب کچھ اب تک کر رہے ہیں، یہ تو وہی بات ہوگی یسوع کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا کیا کروں کہ ہمیشہ کی، اس نے کہا حکموں کو تو جانتا وہ کر، اس نے کہا بچپن سے کر رہا ہوں پاپا جی، سارا کچھ کیا ہے پاپا جی، اب پیچھے بچ کے گیا، اس نے کہا بچ گیا، اور جو بچ گیا وہی مکاشفہ ہے، جو بچ گیا وہی روشنی ہے، جو بچ گیا وہی انڈیفرنس ہے، آمین، جو بچ گیا وہی زندگی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندہ ہیں پر حقیقت میں ہم کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ اور خدا کا کلام نوشتوں کے ذریعے پرانے عہد نامے میں کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے تو ہوگا کیا اس کے بعد؟ جب تو جی اٹھے گا تو کیا ہوگا؟ خدا کا نور تجھ پر چمکے گا، یہ ہوگا، پھر تجھے پتہ چلے گا کہ میں تو اتنی نسلوں سے تاریکی میں تھا یار، میں سمجھ رہا تھا میں زندہ ہوں پر میں زندہ نہیں تھا، اصل میں اب زندہ ہوا، اب میری قیامت ہوئی ہے، اب میرا قیام ہوا ہے، اب میرا ریزوریکشن ٹائم شروع ہوا ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو، ریزوریکشن دو طرح کی ہے، ایک وہ ہے جب ریپچرنگ ٹائم آئے گا، ریپچرنگ ٹائم سمجھتے ہو کون کون جانتا ہے؟ ریپچرنگ ٹائم کسے کہتے ہیں؟ ریپچر کسے کہتے ہیں؟ گاڈ بلیس یو۔ ریپچر کسے کہتے ہیں؟ اچھا جن کو نہیں پتا وہ اب ہاتھ کھڑا پوچھ، ریپچر کسے کہتے ہیں؟ شکریہ، کیونکہ سن کے سارے چلو یہی شکر ہے کہتے نہیں ہو پلیز کار لینی چاہیے تھی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں، مجھے پتا ہے، پلیز کر لو بھائی جی، جلنا کچھ نہیں ہونا، کیا خیال ہے؟ تو ویسے بھی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں، سیکھنا چاہیے، سیکھنا آپ کو خداوند سے ملائے گا، سیکھنا آپ کو بتائے گا کہ آپ عاجز ہیں، آپ خود کو استاد نہیں مانتے، کیا نہیں مانتے؟ کیونکہ استاد تو ایک ہی ہے نا ہم سب کا، کیا خیال ہے؟ ایک ہی ہے استاد، روح القدس ہمارا کیا ہے؟ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، روح القدس ہمیشہ کسی بندے کے ذریعے آتا ہے، آمین، کسی نہ کسی لیڈرز کے ذریعے آتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روح القدس صرف پادری پہ آتا ہے، بہنوں پہ بھی آتا ہے، بھائیوں پہ بھی آتا ہے، کچھ لوگوں پر سکھانے کا روح آتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے سیکھنے کا روح آتا ہے، آمین۔ تو میرے عزیز و نور کے فرزند آج کا ہمارا ٹاپک ہے، آمین۔ آپ اگر مسیحی ہیں اور اپنے آپ کو اس بات کا دعوے دار مانتی ہیں اور مانتے ہو کہ ہم یسوع مسیح کے برائڈ چرچ ہے، اس کی دلہن کلیسیا ہے، برہ کی بیوی والی کلیسیا جو کہا گیا، جس کو برہ لینے آ رہا ہے، آمین آمین، تو پھر آپ کی روشنی بتائے گی کہ آپ کیا ہیں، آپ کی روشنی بتائے گی، آپ کی روشنی آپ کا کردار ہے۔ آپ بولیں صبح ہو گئی ہے تو لوگ باہر دیکھیں بولے نہیں اندھیرا ہے، آپ بولو نہیں سورج نکلا ہوا ہے، اور باہر دیکھیں کوئی دیکھے بولے نہیں اندھیرا ہے، صاف نظر آ رہا ہے اندھیرا ہے، کیا خیال ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہے پر سورج نے اپنا کردار نہیں دکھایا، سورج چمکا ہی نہیں، اور جب چمکے گا تو دنیا دیکھے گی، جب چمکے گا تو دنیا، اگر آپ مسیح کے فرزند، آپ خدا کے فرزند اور مسیح کی برائڈ کا حصہ ہیں تو جو روشنی اس میں تھی وہ آپ میں ہونی چاہیے، جو روشنی کا کردار اس میں تھا وہ آپ میں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ فرزند نہیں ہیں، نہ آپ بیٹی، اس وہم سے باہر نکلنا ہے ہم نے۔ پر خداوند یہ نہیں کہتا کہ اگر اب تک تجھے پتا نہیں تھا تو تو پیچھے ہی رہ، نو، خداوند کہتا ہے آج اگر تو خدا کی آواز کو سنتا ہے تو اپنے دل کو کیا نہ کر، سخت نہ کر، سخت نہ کر۔
आमीन। जाने इस बात, रोशनी के फर्जंद। अब अगर आप खुदावंद की बेटी हैं और आप में खुदावंद की रोशनी नहीं, तो आप रोशनी की बेटी नहीं है, रोशनी की नूर की बेटी नहीं है। और नूर आपको पता है सबसे पहले खुदा, और फिर खुदा पूरे का पूरा नूर मसीह में। और आप जानते हैं यसु मसीह ने कैरेक्टर को शो किया। यसु ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं दुनिया का नूर, उसने बताया कि मैं दुनिया का नूर। कैसे? कैसे? किरदार से। कहां पर आया ये किरदार? पाक कलाम में लिखा है, कोई भी शख्स शराब जलाकर क्या नहीं रखता पलंग के नीचे। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। पाक कलाम में लिखा गया, खुदावंद के बंदा ने फरमाया रूह की हिदायत से कि कोई भी शख्स जो अक्लमंद है वो चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान पर रखता। आमीन। आपको पता है चिराग दान क्या है? एक तरह से जिस पर आपने चिराग रखना, हमारे यीशु ने अगर चिराग रखा चिराग दान के ऊपर, आमीन, तो हमने भी किसी चिराग दान के ऊपर चिराग रखना। कौन सी जगह थी जब यीशु मसीह का किरदार जाहिर हुआ कि वो एक जलता हुआ चिराग है, नूर है? कौन सी जगह पे? जब आप देखते हैं द माउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आमीन, तब्दीली है सूरत के पहाड़ के ऊपर, उसकी सूरत बदल गई। पहाड़, खुदा का पहाड़ जिसको पिरामिड कहा गया, और नबी इसको बयान करता है वो जस्ट पिरामिड नहीं है, द परफेक्ट मैन, स्टेचर ऑफ परफेक्ट मैन है। एक कामिल आदमी का कदो कामत है। ये जो पिरामिड है ये हर तरफ से बराबर है। सूरज के आने से साया नहीं आता इसका जमीन के ऊपर। मेरी बात समझ रहे? और अगर आप इसे देखते जाएं, अगर आप स्टडी करने वाले हैं, मैसेज के लोग हैं, तो आपको पता होगा कि इस पिरामिड के सबसे टॉप पर जो है वो कैपस्टोन है। कैपस्टोन है, और कैपस्टोन कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, कोने के सिरे का पत्थर। अगर खुदावंद यीशु मसीह कैपस्टोन है, हमारा सर है, एक परफेक्ट मैन का स्ट्रेचर है जिसने 7 कलीसिया ज़मानों का टाइम जो है वो उसको गुजारा है, उस प्रोसेस में से गुजरा ईमान की रूह से। आमीन, हालेलुया। उसने ईमान रखा कि यीशु के जमाने में क्या था, ईमान रखा, और वहां से बीज के तौर पर निकला। उसने ईमान रखा कि अरेनियस के दौर में क्या था, ईमान रखा और साइड में निकला। आमीन, आमीन। उसने ईमान रखा कि कोलंबस और मार्टिन लूथर के जमाने, और फिर जॉन वेस्ली, और फिर हमारे जमाने में क्या था, उस पर ईमान रखा और साइड पे निकला। ये पोर्शंस हैं 7 कलीसिया ज़मानों के पिरामिड के अंदर, पोर्शंस दिए गए हैं। आमीन। रूह का जमाना, दलेरी का जमाना, सैंक्टिफिकेशन का जमाना, जस्टिफिकेशन जिसको आप कहते हैं रास्तबाजी, और तकदीस का जमाना, ये सारे जमाने आपने गुजारे हैं। कैसे गुजार लिए? आप तो मार्टिन के दौर में थे ही नहीं, आप कोलंबस के दौर में थे ही नहीं, कोलंबा के दौर में थे ही नहीं, आप मार्टिन लूथर के दौर में नहीं थे। किधर थे आप? थे आप? क्या थे आप? सवाल रूह से बताइएगा, रूह से, ठीक है? नहीं, यकीनन यही बात है। हमारी अकल कहती है कि हम नहीं थे, और किसी हद तक ये बात ठीक भी है कि हम तो वहां पे नहीं थे फिजिकली। आमीन। बीज 2 तरह का है, बीज 2 तरह का है, और दोनों तरह का बीज 2 तरह की नस्लों को पैदा करता है। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। ध्यान ना गाल सुने हो, ध्यान से सुननी ये बात, ये खुदा की हिकमत की बात है। दो तरह के बीज हैं, एक रूहानी एक जिस्मानी। आमीन। अब मैं यहाँ पर उस बीज की बात नहीं करता जो अदन में 2 बीज थे, वो बात नहीं कर रहा। अब मैं 2 बीज वो बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमारी 2 पैदाइशें हुई थी कि नहीं? एक पैदाइश हमारी हमारे माँ बाप से हुई, आमीन, और दूसरी किसी टाइम पर हमारी कहां पर हुई? खुदावंद से, पानी का बपतिस्मा लेकर के। आमीन। तो ये 2 पैदाइशें, अगर 2 पैदाइशें हैं तो 2 तरह के वालिदैन भी हैं। अगर 2 पैदाइशें हैं तो 2 तरह की फीड भी है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जो अबदियत है, जो हमेशगी है, एवरलास्टिंग टाइम है जिसके अंदर, वो दूसरी पैदाइश है जिसके अंदर मौत नहीं है। आमीन। इसलिए दूसरी पैदाइश पहली पैदाइश से मोतबर ठहरी। आमीन, अजीम ठहरी, शानदार ठहरी। हालेलुया। बात साथ रहिएगा। अब अगर
ہم خدا کا بیج ہیں تو ہم سے پہلے بھی خدا کا بیج تھا. ہاللویا. نبی بیان کرتا ہے, جب میں نبی کی بات کرتا ہوں تو ہمارے زمانے کا نبی, میں اس کی بات کرتا ہوں, وہ بیان کرتا ہے کہ جب آدم کے گھر میں پہلا بچہ سیت کی صورت میں پیدا ہوا, ہابل تو فوت ہو گیا نا, ہابل کی جنریشن نہیں چلی, آمین, تو سیت کی صورت میں پیدا اسی کی شبیہ پہ ہوا, تو پوری دنیا کے انسان اس کے اندر تھے. ہاللویا. پھر آگے چلتے چلتے وہ آ جاتا ہے ابراہم کے اوپر. ہاللویا. اور ابراہم نے جب ملک صدق کو ٹائتھ دی تھی, 10واں حصہ دیا اپنے اچھے مال میں سے, تو وہ کہتا ہے کہ لاوی اس میں موجود تھا. کس میں موجود تھا؟ ابراہم کے اندر لاوی موجود تھا. آپ کو پتا لاوی کی کیا اسپیشلٹی تھی؟ لاوی میں سے ہارون آیا, موسیٰ آیا, لاوی کے گھرانے میں سے, آمین. اور وہاں پر سے کیا چلی آگے, پھر پاسٹرزم چلا, پاسٹرشپ چلی, جس کو آپ پریسٹزم کہتے ہیں, پریسٹ, پادری, کاہن. ہاللویا. اور نبی بیان کرتا ہے اور کلام بھی بیان کرتا ہے. عبرانیوں 7 میں لکھا گیا, مقدس پولس کہتے ہیں کہ لاوی کس میں موجود تھا اس وقت؟ ابراہم کے اندر موجود تھا. ہاللویا. اگر یہ سب کچھ تھا تو کیوں لکھوایا گیا؟ اگر افسس کی کلیسیا کا فرشتہ جو میسج لے کر آیا, اس میسج کے اندر ہم بھی موجود تھے. یاد رکھیں اس بات. آپ کو پتا ہوگا, آج آپ خواہش کرتے ہوں گے میرے پاپا تک, ابو جی تک, دادا جی تک میرے پاس ان کی تصویر ہے, ریکارڈ ہے, لیکن پردادا کی کوئی تصویر نہیں. پھر اس سے پچھلے جو ہیں گریٹ گرینڈ فادر جو ہیں پیچھے جو باوجود, ان کی کوئی تصویر نہیں نا. کسی کو ہے تو دس دیو یار, منو بیٹا بتا دینا, میں نہیں لگتا ہوئے. اور نہ ہی اسی اتنے ویلے بیٹھے ہیں, نہ ساڈا ماں پیو ایڈا ویلا سی کہ اتھوں لے کے دے کے اپنی ساری ہے نا جد پشت چلاندا. لیکن اوپر ایک بیٹھا تھا, اس نے سارے دادا پردادا کا یہاں پہ ڈیٹیل دی تھی. دے دیے کہ نہیں؟ اور اگر دی ہے تو ایک روحانی ڈیٹیل بھی موجود ہے. سمجھے بات کو. آپ کہیں سے آئے ہیں, آپ آج پیدا ضرور ہوئے ہیں اس سال کے اندر, 2 سال پہلے, 3 سال پہلے, لیکن آپ کے ماں باپ کا یعنی روحانی ماں باپ کا کہیں پر آغاز ہو چکا تھا. اور وہ کون تھا؟ سب سے پہلے خدا نے مسیح کو پیدا کیا. کس طرح سے؟ بغیر کسی انسانی ملاپ. گل سمجھو, بات سمجھے ہیں؟ گاڈ بلیس یو. ساتھ رہیں گے تو برکت ملے گی. یہ سمجھ لیں, ایک تھوڑا سا میتھمیٹیکل سوال ہے جو چرچوں میں آپ کو ذرا کم سکھایا جاتا ہے, آج ہم سیکھ لیتے ہیں, فٹافٹ آگے نکلتے ہیں. اور یہ کسی دوسرے تیسرے کی بات نہیں ہو رہی, آپ کی ہو رہی ہے. اپنی بات تو آپ سن ہی سکتے ہیں تھوڑی ٹائم کے لیے. تو کیا ہوا ہے؟ آغاز ہوا یسوع مسیح سے. یسوع انسانی ملاپ سے, انسانی خواہش اور ارادے سے پیدا نہیں ہوئے. اور جب وہ ایسے پیدا نہیں ہوئے تو وہ نور بھی تھے, وہ کلام بھی تھے, وہ ہائی پریسٹ بھی تھے, سردار کاہن, آمین, وہ ابن آدم یعنی کہ نبی بھی تھے. ہاللویا. اور وہ برہ بھی تھے. ساری خوبیاں ایک بیٹے کے اندر دے کر خدا نے ان بلڈ کر کر اسے پیدا کیا. آمین. اور وہ مسیح بھی تھے, مطلب مسح شدہ بھی تھے. ہاللویا. اور بہت کچھ اور تھے جو کہ بائبل میں لکھا ہے. وہ دوست بھی تھے, وہ دلہا بھی تھے. آمین. وہ بہت کچھ تھے ہمارے لیے. وہ چرواہے بھی تھے, وہ چوپان بھی تھے, سارا کچھ تھا. کیا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری خوبیاں مسیح میں کیوں ہوئی؟ کیوں خدا نے رکھی اس میں؟ کیونکہ وہ انسانی ملاپ سے پیدا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انسانی ملاپ کی اولاد کرپٹ ہے. کرپٹ پیدا ہوگی, اس میں کرپشن ہے. کرپشن کے بہت سے مطلب ہیں. آمین. اس لیے ضروری سمجھا خدا نے یسوع مسیح کے ذریعے سے بات کی نیکودیمس. اس نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں, جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. آمین. اس زمانے کے لوگوں کو, اس زمانے کے لوگوں کو بھی اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, اور آج بھی لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں تو آتی ہے, ہم مسیحی ہیں, ہمیں پانی اور بپتسمہ لینا چاہیے. نہیں, پوری سمجھ نہیں آتی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آدھا سچ ہوتا ہے وہ پورا جھوٹ ہوتا ہے. وہ آپ کو منزل میں نہیں لے جا سکتا, بلکہ آپ کو روک دیتا ہے. آپ کو سٹارٹ تو کروا دیتا ہے لیکن آپ کو منزل تک لے کر نہیں جاتا. آپ کو مصر سے لے تو آتا ہے لیکن آپ کو تعین نہیں بتاتا کہ ہن جانا کدھر ہے. قید سے نکلے آگے پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے. وہ چودھری صاحب پہلے گھوم رہے ہوتے ہیں. اچھا جنہیں پھڑ کے اندر پایا ہوا ایسی نا پہلے ہے نا, اندر ادھر جیل میں رکھا ہوا تھا خان, اس میں مصر میں, وہی پھر کہتا ہے پھر فٹو اندر. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کیا تھا؟ یسوع مسیح سے آغاز ہوا. یسوع مسیح پر ایمان لا کر پولس یسوع پر ایمان لا کر, اچھا یسوع پر ایمان کیسے لایا؟ کچھ چمکا تھا اس کو.
आमीन। और जब चमका तो ईमान ले आया, आमीन। और जब ईमान ले आया तो ऐसा ईमान ले आया कि यीशु का बहुत बड़ा गवाह बन गया, एक मंसूर बन गया, एक फरिश्ता बन गया, मुकाशवात से भर गया, मुकाशवात के अंबार थे उसके अंदर। आज लोग पौलुस के बारे में जब बातें करते हैं मुझे बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख है। मैं तो कहता हूं अगर आगाज अच्छा नहीं तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। यीशु के बाद एक शख्स ने आगाज किया और वो पौलुस था, और ऐसा आगाज किया कि आज दुनिया में रसालत जो है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मसीह ने तो जिंदा रखी है, लेकिन पौलुस ने जो काम किए बड़े ही ग्रेटफुल काम किए उसने, आमीन। उसका इतना बड़ा दावा, उसने कहा जो दुख मसीह ने नहीं सहे वो मैं अपने ऊपर सहता हूं। मैं मसीह के दुखों को अपने अंदर लिए फिरता हूं, मैं असीरों की तरह चलता फिरता हूं। लोग हमें बेवकूफ मानते हैं, हमारे पैगाम पर किसने ध्यान दिया है? हम तो रद्द, ये सारा कुछ नहीं किया, सारा कुछ। तो यीशु के साथ सेम यही सिचुएशन हुई सारी जो पौलुस के साथ हुई। समझे बातों को? दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का अक्स है ये यीशु मसीह का नूर है। यीशु का नूर कभी गया ही नहीं दुनिया से। आज मैं आपको बता दूं, यीशु का नूर कभी दुनिया से नहीं गया। लोग कहते हैं यीशु गया तो नूर गया, नहीं नहीं नहीं, यीशु का नूर कभी नहीं गया। हालेलुया। क्योंकि ना ये दुनिया का आगाज यीशु के बगैर हुआ, ना ही इसका अंजाम यीशु के बगैर होगा। आमीन। यीशु ही अल्फा और ओमेगा है, यीशु ही अल्फा और ओमेगा है। यस, आमीन। और अगर यीशु अल्फा ओमेगा है तो हम क्या हैं? आज चर्च थे, कल क्लब है ना, सुबह चर्च में और शाम को 19-20 है, सुबह कलाम और रात को सियासत। एदा कर लेने हैं बंदोबस्त। क्या ख्याल है? क्या बनेगा हमारा? पाक कलाम में लिखा है जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है तो नागहान बर्बाद हो जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा बर्बाद हो जाएगा। नागहान का मतलब है अचानक से। आमीन। साथ रहेंगे तो बरकत मिलेगी। तो क्या हुआ? सबसे पहला आगाज किया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह चले गए, उसके बाद वो आगाज कहां पर? 7 कलीसिया ज़मानों का आगाज कहां से हुआ? इफिसस की कलीसिया से। और मतलब क्या था फरिश्तों को भेजने का? कलीसिया बिगड़ गई, ऐसे सही करो। आमीन। और उनके जरिया से, पहले फरिश्ते के जरिया से, पौलुस के जरिया से कलाम की तरफ, कलाम की सूरत में, मुकाशवात की सूरत में नूर आया। आमीन। और फिर उसके बाद एरिनियस के जरिया से, और उसके बाद मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ मुल्कों से खुदा ने लोगों को उठाया अपने अपने जमानों में, ताकि कलीसिया में से सही बीज को अलग किया जाए। वो छाछ जो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना ने कहा था उसका छाछ उसके हाथ में है, वो एक इतनी बड़ी तमसील थी। यीशु को छाछ फाड़ के नहीं सी फिरता पिया, तुम पता ही है इस गल का। और ये कोई अलग बेकफ नहीं है कि आपको अलग सिखाया जाए या 2 का पहाड़ है जो अभी भी सीखना है, नहीं। इन बातों के पीछे मतलब था। और अगर यीशु मसीह ने छाछ पकड़ा था रूह के जरिए से और आग के जरिए से, एक छाछ पकड़ा जिसके जरिए से वो पाक कर रहा था, साफ कर रहा था, भूसी को अलग कर रहा था और सही बीज को अलग कर रहा था, और जमा कर रहा था उसको खत्ते के अंदर। आमीन। और उसको जमा कर रहा था जलाए जाने के लिए। आमीन। तो वो छाछ 7 कलीसिया ज़मानों में छोड़ा नहीं खुदावंद ने। हालेलुया। आप जानते हैं ना कि जब एलिया खिदमत कर रहा था तो उसकी खिदमत का डबल पोर्शन, दूना हिस्सा किसको मिल गया था? अलीशा को। तो मतलब ये कि मिनिस्ट्री तो खत्म ही नहीं हुई थी, तो यीशु की मिनिस्ट्री कैसे खत्म हो सकती थी? इसका मतलब पौलुस के जरिए से खुदावंद ने मिनिस्ट्री की, खिदमत की, और बहुत सा बीज जो है वहां से निकाल लिया। हालेलुया। फिर आगे चल के एरिनियस के जरिए से, और फिर मार्टिन और कलम्बा के जरिए से, और फिर मार्टिन लूथर के जरिए, फिर जॉन वेस्ली, और फिर फाइनली मेरे और आपके जमाने में ब्रदर मैरियन विलियम ब्रैनम के जरिए से प्यूरिफिकेशन का काम किया। ये जो प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे थे, भाई ब्रैनम अपने बहुत से मैसेजेस में बयान करते हैं, और उनको खुदावंद के फजल से ये हिकमत दी गई थी कि उनको नजर आता था कि आने वाले वक्तों में क्या होगा। आमीन। हालेलुया। और जब वो कलीसिया में प्रीच कर रहे होते थे और फाइनली जब प्रेयर टाइम आता था तो वो बताते थे कि अब मैं देख रहा हूं ये जो पिलर ऑफ फायर है ये उस बहन के ऊपर है, वो उस भाई के ऊपर चला गया है, वो उस भाई के ऊपर चला गया, वो उस बहन के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर चला गया। पिलर ऑफ फायर के बगैर आप सैंक्टिफाई नहीं हो सकते। आपको पता ना जितने भी औजार होते हैं आपके जरिए पाक किए जाते हैं, होता है कि नहीं? तो हमारी भी रूहों को, हमारी भी जिंदगियों को, हमारे भी किरदारों को रूह की आग की जरूरत है। आपको मैंने एक दिन बताया था कि बपतिस्मे 2 नहीं है, 3 है।
اور ایک پانی کا بپتسمہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا، اور دوسرا روح کا ہے، اور تیسرا آگ کا بپتسمہ ہے۔ گویا ہم وہ زمین ہے جو خداوند نے کبھی تیار کی تھی، جس کے اندر ایک اصلی اور صحیح بیج بویا گیا، لیکن ابلیس نے موقع پا کر اس میں کچھ ہائیبرڈ کر دیا۔ ہائیبرڈ سمجھ لو، وہ اپنی تنظیمی شاخ لا دیتی، انہیں کیا وہ بھی ٹھیک ہے، تیا بھی ٹھیک ہے نا، روزری بھی ٹھیک ہے، اور رسولوں کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہیں، اور میسج بھی ٹھیک ہے، دونوں لے کے چلو، سارے سائی انہیں۔ ہم کیا ہوتے ہیں؟ سارے سائی انہیں ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اسی سارے سائی نہیں ہوں، کم از کم یہاں پر سارے سائی نہیں ہوں، ایتھے سارے صحیح ہوں نے، صحیح بات۔ ایک بھائی مجھے کہتے ہیں، میں ایسے آ رہا تھا تو میری ملاقات ہو گئی، تو دو بھائیوں نے مجھے روکا ایسے بات کرتے ہوئے، بڑی عزت کرتے تھے، انہوں نے کہا بھائی جی تسی تہاڈی کلیسیا کیڑی ہے؟ رسولی کلیسیا ہے؟ تو دوسرے بھائی کہتے ہیں نہیں میں ان کو جانتا ہوں، یہ رسولی کلیسیا نہیں ہے، یہ اصولی کلیسیا ہے، یہ اصولی کلیسیا ہے۔ سمجھتے ہیں نا؟ تو رسولی کلیسیا کا نام رکھنے سے آپ رسولی نہیں ہو جاتے، ڈسائپل چرچ نہیں ہو جاتے، آپ اپوسٹلک چرچ نہیں ہو جاتے۔ سمجھتے ہیں میری بات؟ اگر آپ نے اپنے زمانے کی نبوت کو چھوڑ دیا تو سمجھ لیں آپ سب کچھ چھوڑ گئے۔ کیا خیال ہے؟ اپنے زمانے کے ٹائم میسج کو نہیں چھوڑنا۔ تو کیا کہتا ہے کہ 3 طرح کے، تو زمین کیا ہے؟ اس میں صحیح بیج بویا خداوند نے، لیکن ابلیس نے موقع پا کر ہائیبرڈ کیا، خداوند نے پھر اس زمین کو صحیح کیا، ابلیس نے پھر اس زمین کو خراب کیا۔ کس صورت میں؟ وہ زمین کون تھی؟ ہوا وہ زمین تھی، اور آج کی ہوا ہم ہیں۔ اس نے اس وقت بھی اپنا کام نہیں چھوڑا ابلیس نے، اور آج بھی نہیں چھوڑ رہا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت بیج کلام کا تھا اور آج بھی بیج کلام کا۔ سمجھے بات کو؟ آپ بولیں گے کلام کا، بچے تو 2 پیدا ہوئے، تو میں کہتا ہوں جب یسوع پیدا ہوا تو کس کے ذریعے پیدا ہوا؟ کلام کے ذریعے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو کس کے ذریعے پیدا ہوئے؟ نہیں پتا اس میں، کلام کے ذریعے۔ بائی دا وے خدا کا میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ شادی کر کے یا 2 لوگوں کے ملاپ سے اولادوں کو پیدا کرنے والا پلان خدا کا تھا ہی نہیں، یہ تھا نہیں خداوند کا پلان۔ ہاللیلویا۔ لیکن چونکہ خدا اپنے وعدوں میں اپنا بیٹا جب اسے کہہ دیتا ہے تو پھر اسے بچاتا ہے، اور اسے پھر کسی بھی صورت میں ایک نیا پلان دے کے واپس بلاتا ہے۔ جب آدم نے ایسا کر لیا اور ہوا نے ایسا کر لیا تو خداوند نے ویسے چلنے دیا، لیکن خداوند نے کہا پھر بھی پلان میرا ہی چلے گا، پلان اے جو میں نے تمہیں دیا تھا وہی چلے گا۔ اور وہ کون سا تھا؟ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو۔ اب نئے سرے سے کیوں ہو؟ یہ ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا یہ ٹھیک ہوتا تو میں نئے کی بات کیوں کرتا؟ اگر یہی ٹھیک ہوتا، اگر اسی طرح کلام کی سمجھ آ جاتی تو پھر 6 دفعہ بائبل پڑھنے والے میں بہتر نہ پتا ہوں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے 6 بار بائبل ختم کی ہے، 4 بار کی ہے، بچوں ننگ گئے ہیں، کر لے آؤ کر لے۔ پچھلے 50 سالوں سے آپ کی نسل تبدیل نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا آپ؟ پچھلے 50 سالوں سے آپ کا رویہ، ایٹیٹیوڈ، ایروگنسی ختم نہیں ہوئی، ناراضگی اور جھگڑے ختم نہیں ہوئے۔ آپ محبت سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ پیار سے بات کہتے ہیں جی میں تو پیار سے کر رہا ہوں، تو آپ کا باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہا ہے اور آپ کی زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، تو یہ والا تال میل خداوند کو پسند نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہیں؟ خداوند کو برکت دیں، گاڈ بلیس یو۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ خداوند کے ہیں تو خدا کا کردار آپ میں نہیں ہے، اور آپ پریٹینڈ کریں، آپ دکھائیں کسی کو کہ میں ایسا ہوں کچھ ہیں، تو وہ دیر تک نہیں چلے گا، وہ رانگا اتر جاتا ہے اور لوگ آپ کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزو، آپ نور کے فرزند ہیں، روشنی کے فرزند ہیں، اور روشنی کو تاریکی سے الگ رکھا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں بھائی برانم کہتے ہیں جب آپ کچن میں جائیں اچانک سے اور لائٹ آن کریں تو بہت سے لال بیگ گھوم رہے ہوتے ہیں زمین کے اوپر آگے پیچھے، وہ ایسے اڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ روشنی کے آتے ہی وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ کل ایک بندہ بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا اگر کسی کے کان میں کوئی کیڑا وغیرہ گھس جائے تو اس کے لائٹ سے نہ اسے دیکھیں، وہ پیچھے کو جائے گا، اندھیرا تلاش کرے، چھپنے کی کوشش کرے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ کیونکہ فیل تو اندر والے نوں ہون ڈیا، جدے کان چ گیا انہوں تے فیل ہو رہا نا۔ تے تے یقین کر لو، تیل پاؤ کچھ، اودے وچ کوئی ہنگ جوان پاؤ، کچھ نہ کچھ کرو، تسی لائٹاں بار بار پہلے چیک کر دو، چیک بعد چ ہو جائے گا، انہوں فیل ہو رہا ہے، اودی فیلنگ دیکھو، ورنہ اور زیادہ اندر چلا جائے گا۔ نیم حکیم صاحب کیا خیال؟ اب ہم روشنی پہ رہیں گے۔ روشنی دنیا کی ایک ایسی چیز ہے، خداوند کے کلام کی روشنی کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔
अब हमने कौन सी सिमत में निकलना है, कौन सी दिशा में निकलना है। आमीन। तो आज तक लोगों को समझ नहीं आई कि असल में कलाम कहता क्या है। मैं आपको बताऊं, जब तक समझ नहीं आएगी कई हजार मिशनें बन जाएंगी और बनती रहेंगी। क्या ख्याल है? आमीन। आधी अधूरी समझ आपको कहीं पर लेकर नहीं जाएगी। तो समझाने के लिए कि आप खुद ही काफी हैं, नहीं, आप खुद काफी नहीं हैं। अगर आप खुद ही काफी होते तो पुराने आयत की कलीसिया को नबी ना दिए जाते। क्या ख्याल है? ऊपर सब तुसी है वो ना, नहीं, पादरी साहब पे है ही नहीं, पर पादरी साहब भी तो दुल्हन कलीसिया का हिस्सा ही है ना। उसको भी तो एक इब्ने आदम की जरूरत है ना, उसे भी एक नबी की जरूरत है। ऊपर सब साडा इब्ने आदम है ना, यीशु मसीह, बस दैट्स इट। क्या ख्याल है? हमारा नबी वो है ना। तो मैंने कब कहा वो हमारा नबी नहीं, लेकिन उस नबी ने नबूवत का हिस्सा दिया है सबको। आमीन। यीशु अब बदन में मौजूद नहीं, लेकिन अपने नबियों के जरिए से अपने भेद की बातें करता है। पाक कलाम में लिखा है, खुदा कभी कुछ नहीं करता जब तक पहले अपने नबियों को अपने भेद ना बताए, अपनी बात ना बताए कि मैं ये करने वाला हूँ जमीन के ऊपर। आपको पता ना, लूत के जमाने में जब उसने तबाह करना था तो इब्राहिम के पास पहले आया, बताया कि ये करने वाला हूँ। जब उसने नैनवा को तबाह करना था तो यूना के पास पहले आया और उसे बताया कि मैं ये करने वाला, जाओ उसे बताओ तौबा करे। क्या ख्याल है? मूसा को कहता है इनसे कह दे वरना मैं इनको तबाह कर दूंगा। कहता है कि नहीं? यीशु को कहता है इनको तू क्यों गिर रहा है, क्यों रो रहा है? कौम में गुनाह पाया जाता है, इनको क्या कि सीधे हो जाओ। बात समझ रहे? तो खुदा किससे बात करता है? पहले नबी से बात करता है। इसलिए यीशु मसीह में एक फंडामेंटल खास प्रोमिनेंट करके बताएगी जाहिरी तौर पर, मतलब उससे पीछे नहीं छोड़ा गया। और कौन सी थी? इब्ने आदम। और यीशु ने कहा इब्ने आदम खोयों को ढूंढने में निजात देने आया। इब्ने आदम आदमी का बेटा था क्या? बताओ मुझे, किसका बेटा था वो? खुदा का बेटा कह रहा है मैं इब्ने आदम हूं। और इब्ने आदम का टाइटल नबी बयान करता है कि हर किसी को नहीं दिया जाता, नबियों को दिया जाता। नबियों को कहा गया इब्ने आदम, जाद और इब्ने आदम, ये कहा गया नबियों को, हर किसी को नहीं, पादरी को नहीं। क्या ख्याल है? एल्डर को भी नहीं, मुबशर को भी नहीं, किसी को नहीं। इब्ने आदम नबी, और नबी की खिदमत है जो कि हमारे जमाने में और चलते जमानों तक आएगी। आपको पता दो गवाह आएंगे, वो कौन होंगे? एलिया और मूसा होंगे। इसी चलते में शॉर्ट बात करते हैं। लोग कहते हैं नहीं एलिया और मूसा नहीं है, एलिया और क्या है? हनूक है। वो क्यों भाई जी? कलीसियाएं, तंजीमी कलीसियाएं जो है, सिस्टमैटिक चर्चेज जो है, वो ये कहते हैं कि वो एलिया और हनूक है ना। आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपसे भी सवाल होगा, भाई जी तुसी मैसेज हो, हाँ जी, वो ताडे लोग आ कहंदे ने आत गल है नहीं, ते फिर तानू भी तो पता होना चाहिए कि अगला पंच किधरों मारना मैं। समझोगे नहीं समझे? वो तो मार मूर खा के आ जाओगे फिर। क्या की ख्याल है? वो कहते हैं कि पाक कलाम में लिखा है आदमी का एक बार पैदा होना और फिर मरना जरूर। आदमी का मतलब इंसान का एक बार पैदा होना, औरतों मर्दों का सबका पैदा होना और फिर मरना जरूरी है कि वो मरे। पाक कलाम में लिखा है। क्या कह रहा है? हवाला तो ठीक दे दिया, पर बाइबल तो बैलेंस करती है। बाइबल क्या करती है? बाइबल का तराजू बैलेंस करता है। अगर वो शरीयत लाता है तो वो फजल भी लाता है। आमीन। तो उसने कहा इसलिए एलिया और हनूक जो थे वो मरे नहीं थे, जिंदा उठाए गए थे, आएंगे जमीन पर, लिखा वो मरेंगे। क्या ख्याल है? इसलिए हम समझते हैं कि ये एलिया और हनूक ही हैं, एलिया और मूसा नहीं है। मूसा तो मर गया था। बंदा पूछे जब मर गया सी तो कब्र कितने गई होती? बताओ मुझे। फरिश्तों को मिली नहीं, है ना, लूसीफर को मिली नहीं, लगे हुए ने आज तक जनाब, कई तो दावा भी कर चुके हैं, नहीं मिल गई है। क्या ख्याल है? उनको मिली नहीं तो आपको कहां पे मिल गई? और आप कैसे कह रहे हैं कि वो मर गया था? जो कलाम च लिखा है, ते कलाम दे विच बड़ा कुछ लिखा है। की ख्याल? कलाम क्या आपके लिए सिर्फ लिखवाया गया है? हाँ जी, सानू दिता गया साडे वास्ते, हाँ तुहाडे वास्ते भी, लेकिन थोड़ा जिहा शैतान वास्ते भी। तुसी को क्या किधर दी गल? बाइबल तो हमें दी गई है भाई, आपको दी गई है, पर शैतान को भी दी गई है। तो जो पढ़ ली थोड़ा जा, तुम्हें पढ़ लेगा तो फिर एक कहेगा इत्थे ते आ लिखिया सी कि वो तेनू हत्थां ते चुक लैणगे, है ना। उसने कहा अगर तुसी पढ़ोगे तो मैं भी पढ़ांगा, ये जेड़ा पेपर तुसी पास करना है मैं भी करना है। गल समझ रहे हो? पर बिल्ली ने ना शेर को सारे नहीं करतब सिखाए थे।
اسی لیے خداوند نے سب کے لیے میسج نہیں رکھا, یہ پبلک شو نہیں کیا اس نے خاص و خاص کے لیے رکھا ہے. اب ریس پڑے گا کہ اس پہاڑ دے وچ دفنایا سی, وہ لبدا پھرے گا, انہوں لبے گا نہیں, وہ لب اسی چکر چ رہے گا. سمجھ دے نا گل؟ تو کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ مر گیا تھا اور ایلیا اور ہنوک مرے نہیں تھے, اس لیے وہ آئیں گے اور مریں گے. مکاشفہ میں لکھا ہے وہ دونوں گواہ مر جائیں گے. جبکہ پاک کلام میں وہاں پر جہاں پر دو گواہ ہیں ان کی کردار بتاتا ہے کہ وہ ایلیا اور موسیٰ ہیں. ایلیا اور موسیٰ کردار ہے, ایلیا اور موسیٰ کی خوبیاں وہاں پر لکھی ہیں, وہ بتاتا ہے کہ وہ ایلیا اور موسیٰ ہیں. اور آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ کون ہیں. آپ کا کردار بتاتا ہے پینٹیکوسٹل ہیں, کیتھولکس ہیں, آپ کون ہیں, بتاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا کردار بتاتا ہے کہ آپ کرسچن ہیں یا دوسرے مذاہب کے ہیں, بتاتا ہے نا. آپ کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہے کہ آپ ایسے ہیں. تو وہاں پر ایلیا اور موسیٰ کا کردار بتاتا ہے کہ وہ ایلیا اور موسیٰ ہیں. اور ہمیں لکھا کہ ان دونوں گواہوں نے اپنے زمانے میں کیا تھا ماضی میں. انہوں نے پانیوں کو خون کر دیا تھا, آسمانوں کو بند کر دیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایلیا اور موسیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتے. اب رہی بات آپ کی, کیا آپ کہتے ہیں کہ آدمی کا, انسان کا ایک بار پیدا ہونا اور مرنا ضرور ہے. تو بھائی یہ کوئی آیت نہیں آپ نے دے دی, اس کے اگینسٹ ایک آیت ہے. مقدس پولس تسالونیکیوں کے خط میں کہتے ہیں جب خداوند زوردار للکار اور فرشتے کی آواز کے ساتھ بادلوں پہ ظاہر ہوگا تو سب سے پہلے وہ جو مسیح میں, اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے. مطلب سارے مرن گے نہیں, ضروری نہیں ہے کہ سب مریں, ضروری نہیں ہے کہ ضروری مریں. تو اس نے کہا ہم جو زندہ باقی ہوں گے. وہ جب ہم کہہ رہا تھا نا, وہ ہم کو کہہ رہا تھا, ہم اپنے خاندان کو کہہ رہا تھا, ایماندار خاندان. اس وقت ہم جو زندہ باقی ہوں گے. مجھے ایک بات میں نے آغاز میں بات کی تھی, جب پہلا کلیسا زمانہ شروع ہوا تھا تو کیا ہم موجود تھے؟ تو جواب کیا ہے؟ یس وی آر دیئر. ہم وہاں پر تھے. کہاں پر تھے, کس میں تھے بھائی؟ جڑا کلام پیش کر رہے تھے وہ دے سانسی. ہم کلام سے پیدا ہوئے ہیں. کلام بیج ہے اور ایک بیج نہیں. میڈیکلی ٹرمنالوجی ہے, تھوڑی سی سمجھ لیں باتوں کو. بیج ایک نہیں ہوتا, لیکن کچھ کی قسمت میں دنیا ہوتی ہے, دنیا میں آنا ہوتا, اور کچھ زیادہ کی قسمت میں نہیں ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح کلام میں سب موجود ہیں. ہاللویا. کلام میں یہودا اسکریوتی بھی موجود ہے, کلام میں بالام بھی موجود ہے. ہاللویا. کلام میں وہ 70 جو چنے اور واپس چلے گئے وہ بھی موجود ہیں. لیکن پیدا کون ہوا؟ شمعون نے کہا خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں, کیونکہ زندگی کی ساری باتیں تیرے پاس ہیں. یہ ہے پیدا ہوا, یہ ہے پیدا ہوا. ہاللویا. پریز دی لارڈ. خداوند کا نام تو مبارک. ستائش یسوع. سب بولے خداوند کا نام مبارک. تو میری عزیز بیٹیوں, بہنوں, بھائیوں, نوجوانوں, آپ جو یسوع میں پیدا ہو چکے, آپ آج دنیا میں آئے ہیں, موجود آپ آغاز ہی سے. آپ دنیا میں آج پرومیننٹ ہوئے ہیں, سامنے آئے ہیں, پر آپ برہ کی کتاب حیات میں شروع سے ہی انڈیکس تھے, فہرست کیے ہوئے تھے, پریفیس کے اوپر تھے. آپ اس حصے میں موجود تھے جہاں پر نہ کوئی کاٹا جاتا ہے, نہ ہی کوئی نیا ڈالا جاتا ہے. آپ مسیح کی فیملی کے تھے. آپ کو ہی ڈھونڈنے خداوند یسوع مسیح آئے تھے ابن آدم کے طور پر. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے. سوال ایک پیدا ہوا کہ کیا یسوع مسیح کو پتا نہیں تھا کہ کون میرے ہیں کون نہیں؟ پھر ڈھونڈنے کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ خداوند اتنا لمیٹیشن مائنڈ رکھتا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں. سمجھ آ رہی گل دی بھائی؟ پتا تو ہے پر بھیڑ بڑی زیادہ ہے. اس کے ڈھونڈنے کا طریقہ بتاؤں آپ کو. انج نہیں لب رہا ہوتا ہے, انج نہیں لب رہا, نہیں ایسے نہیں ڈھونڈتا. وہ آواز دیتا ہے, اور جب آواز دیتا ہے تو جتنے اس کی آواز سنتے ہیں, وہ بھیڑیں اپنے مالک کی آواز سنتی ہیں, وہ نکل آتی ہیں, وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہاللویا. وہ اپنی آواز کے ذریعے, اپنے کلام کے ذریعے, جو موقع کی آواز ہے, کھوئے ہوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. اس کے پاس اس طرح نہیں ہے 1 بائی 1 جا کے ڈھونڈو, کڑے پنڈ لبو, نہیں, کسے نہیں. وہ آواز دیتا ہے. یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب میں لکھا ہے, پھر یسوع عید کے آخری دن ہیکل کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا اور بلند آواز سے للکار کر کہا, جو کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے. آمین. اور مجھ سے لے اور پی اور مفت لے. آمین. یہ آواز تھی, یہ ڈھونڈ رہا تھا, وہ آواز تھی. اور یہ کیا ہے؟ خداوند کی آواز ہے.
The voice time message ہے یہ آپ کے لیے. ہمارے زمانے کی آواز ہے. اور دے کون رہا ہے؟ خداوند دے رہا ہے. کس کے ذریعہ سے؟ اپنے رسولوں کے ذریعہ سے اور پھر اپنے کلیسیائی ساتوں فرشتوں کے ذریعہ سے آوازیں دے رہا ہے. اور آواز کیا ہے؟ نرسنگر. ہاللویہ. پرانے عہد کے اندر خداوند نے فرمایا خدا کی آواز شہر کو پکارتی ہے اور دانش مند اس کے نام کا کیا رکھتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں. دانش مند جن کے بارے میں لکھا دانش مند نورے سحر کی مانند چمکیں گے. آمین. جن کی مشقتوں سے بتیرے کیا ہو گئے؟ بلائے گئے، بچ گئے. آمین. وہ دانش مند ہے. دانش مند وہ نہیں جڑے دنیا داری دی بابا کل رہتے ہیں. آمین. تو آج ہم نے میرے عزیزوں سیکھا نور کے فرزند. اگر ہم نور کے فرزند ہیں تو یہ خوبیاں ہم میں ہونی چاہیے. آج جو باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں، آمین، یہ باتیں آپ کے لیے ایک بلاوا ہے. یہ باتیں آپ کے لیے ایک آگاہی ہیں. یہ باتیں آپ کے لیے ایک کانشیسنس ہے، ایک خبرداری ہے کہ آپ کانشیس ہو جائیں، بی اویئر ہو جائیں. آمین. آپ کم از کم یہ تو بتائیں کہ ہم کون سے کام سے کون سی آواز کے ساتھ بلانگ کرتے ہیں. کس کی آواز؟ کون سے پاپا کی آواز پر بلانگ کرتے ہیں ہم؟ آمین. آپ جانتے ہیں یہ پاپاؤں کا پاپا ہے خدا کا کلام. یہ سب والدوں کے اوپر والد ہے. اور یہ ایسا والد ہے اپنے لوگوں کو روح القدس دیتا ہے جیسے ہم اپنے بچوں کو ہر وہ چیز دیتے ہیں جو انہیں ضرورت ہوتی ہے. ہاللویہ. تو نور کے فرزند، اور ہمیں اپنا کام کیا کرنا ہے؟ روشنی ہی روشنی میں کرنا ہے. ایک اور مقام پر خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ایک بڑی تاریکی دنیا میں آنے والی ہے اور جس کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے وہ اب ہے. اب ہے. لیکن پرانے عہد نامے میں خدا نے امید دی کہ اس وقت نہ دن ہوگا نہ ہی رات ہوگی بلکہ ہلکی سی شام کے وقت میں ہلکی سی روشنی ہوگی. وہ شام کا وقت کون سا ہے؟ یہ والا وقت. شام کے وقت ہلکی سی روشنی کا مطلب کیا؟ ایوننگ ٹائم میسنجر کے ذریعے سے آنے والی روشنی. آمین. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے کیا منظر ہے؟ کیا ڈوب رہا ہے؟ یہ ڈوب رہا ہے. اور جب کوئی چیز ڈوبتی ہے تو پھر ایک نیا آغاز ہونے والا ہوتا ہے. آمین. تو ایوننگ ٹائم میسنجر، جب تاریکی گناہ اور بہت سی تعلیمات کے اندھیر غلبہ ہوگا تو اس ٹائم پر آپ کے لیے ایک نبوت آتی ہے جو آپ کے لیے روشنی لے کر آتی ہے کہ آپ نے جانا آپ کدھر ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. ہاللویہ. اور جیسے میں نے بتایا کہ آواز ڈھونڈتی ہے. آواز جب آتی ہے تو ڈھونڈنے کے لیے آتی ہے، بلانے کے لیے آتی ہے. تو وہ آواز آ چکی ہوئی ہے. وہ آواز آپ کے سامنے ہے. آپ کو اس آواز پر دھیان لگانا ہے اور پھر خداوند کی طرف دھیان لگانا ہے اس آواز کے ذریعے سے، اور پھر خداوند کو اپنا ہاتھ پکڑانا ہے. ہاللویہ. پھر وہ آپ کو پار لگائے گا، پھر وہ آپ کو منزل تک لے کر جائے گا. ہاللویہ. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ نور نور کو پہچانتا ہے. ہاللویہ. کیونکہ اگر آپ نور کے فرزند ہیں تو نور کے بیچ میں آپ شامل ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ تاریکی ہیں تو نور میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے. تاریکی کیا ہے؟ گناہ ہے. گناہ کی سرشت ہے. آمین. گناہ والا کردار ہے، گناہ والے کام ہے اور وہ سارے دنیا کر رہی ہے. ہاللویہ. ہمیں کوشش کرنی ہے ایسے تمام کاموں سے جو ہمیں تاریکی کی طرف لے کر جائیں، گناہ کی طرف لے کر جائیں، ان سے نکلنا ہے. آمین. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاندان کی عزت کو بحال رکھنا ہے. وہ کون سے خاندان کی عزت کو بحال رکھنا ہے بھائی؟ جدے چو ریسنٹلی تسی پیدا ہوئے، وہ خاندان کی عزت کو بحال رکھنا ہے. اور اس کہتا ہے بس ہم مسیح کے خاندان میں نامزد ہو چکے ہیں. ہمارا اس مسیح کے بے فام میں نام لکھا گیا ہے. پہلے نہیں تھا، لکھا گیا. ہاللویہ. سمجھ رہے میری بات کو؟ مطلب میرے کہنے کا مطلب کہ پہلے کا نہیں، پہلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب دنیا میں ہوتے ہیں تو آپ پرفارم کرتے ہیں، اور پرفارم آپ اسی لیے کرتے ہیں بپتسمہ لینا، مسیح میں شامل ہونا، کیونکہ پہلے سے آپ اندراج میں ہیں. لیکن زمین پر آپ کو کام دیا گیا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے، بپتسمہ لیں گے اور پھر روح القدس حاصل کریں گے، اور پھر آپ کا بپتسمہ ہوگا جو کہ آپ کے ساری گندگی، سارے گناہوں کو، جو کہ بے اعتقادی کے گناہ، آپ کو مطلب بے اعتقادی گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے دنیا میں؟ گناہ کیا ہے؟ بے اعتقادی. اور بے اعتقادی کا مطلب خدا کے کلام پر ایمان نہ لانا. لیکن آپ چونکہ خدا کے فرزند ہیں، آپ اپنا کردار دکھائیں گے اور کلام پر، وقت کے کلام پر ایمان لائیں گے. ہاللویہ. خدا اس کلام کے باعث ہمیں برکت دے اور ہماری تمام خطاؤں کو معاف کرے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کے ساتھ.